السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، امت کے مسائل کا ایک حل. امت کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا کیا حل ہے؟ دو سوال ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں قرآن اور سنت کی روشنی میں پہلے مسائل بیان کریں گے، کون سے مسائل ہیں، اور پھر ان مسائل کا حل لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم نے ان مسائل کا حل کیا کیا ہے، اور لوگوں کے رب کی طرف سے ان سب مسائل کا کیا حل ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. درس کی ابتدا میں ایک تنبیہ ہے. ہمارے قاری ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے رہیں اور حفظ کرتے رہیں. قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات ہے تلفظ کا ٹھیک ہونا. اور ہمارے ان بھائی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان جو چھوٹی سی غلطیاں ہوئی تلفظ میں ان کو درست کر لے اور ٹھیک کر لے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا استاد دیکھ لے جو قرآن مجید کی تلاوت بہترین طریقے سے کرتا ہو، جن کا تلفظ ٹھیک ہو، ان کی شاگردی اختیار کرے اور ان سے یہ جو تلفظ ہے اللہ کو جزائے خیر دے تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے. بعض زیر زبر میں غلطی ہے، بعض تلفظ میں قاف اور کاف میں فرق ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی. دوسری تنبیہ یہ ہے کہ پروگراموں کے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانا یہ بھی درست نہیں ہے. بعض پروگراموں میں ہمیشہ تقریب ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت پہلے ہوتی ہے اور پھر درس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کو ایک عادت بنا لینا اور ہر پروگرام سے کے آغاز سے پہلے یہ طریقہ اپنانا یہ بھی درست نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. کبھی بعض اوقات اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج، لیکن اس کو ایک معمول بنانا اور ہمیشہ اس طریقے سے اس راستے کو اختیار کرنا جو کہ اکثر میں دیکھتا ہوں، یہ جزاکم اللہ خیر سنت سے ثابت نہیں. بارک اللہ فیک. امت کے مسائل کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں آیات اور حدیث بیان کرتا جاؤں گا اور ایک ایک مسئلہ نکالتے جائیں گے. بڑے مسئلے سے شروع کریں گے آخر تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کن کے ساتھ؟ تم میں سے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اعمال صالحہ کیے. کیا وعدے ہیں؟ گن لیں. 3 وعدے ہیں لیکن شرط ایک ہے. پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. دین میں خلافت کا نظام قائم ہوگا، وہ خلافت جیسے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں خلافت موجود تھی. حق خلافت، نام کی نہیں، حقیقتاً کام والی خلافت جس پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، جس کے ماتحت عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عام ہونا موجود ہو. سب سے پہلے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک وقت آئے گا خلافت نہیں ہوگی. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے امت میں؟ کہ خلافت کا فقدان ہے، خلافت نہیں ہے. جب خلافت کا فقدان ہے تو پھر ظالم حکمرانوں
کہ حکومتوں کے قیام کا مسئلہ ہے. تو پہلا مسئلہ امت میں کیا ہے؟ خلافت کا فقدان اور ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کا قیام کا مسئلہ اسی آیت میں. دوسرے نمبر پہ دوسرا وعدہ ہے وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین کی تمکین. مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے نفاذ کا فقدان ہوگا. شریعت کے نفاذ کا مسئلہ. شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا. مسئلہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے امت میں. تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا. خوف اور ہراس اور بد امنی کی حالت بدل کے اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان عطا فرمائے گا. تو تیسرا مسئلہ کیا ہے امت میں؟ خوف اور ہراس اور بد امنی کا مسئلہ ہے. بد امنی عام ہے امت میں, خوف اور ہراس ہے. یہ تین مسائل ہیں. چوتھا مسئلہ, اور یہ شرط ہے, اسی شرط پر اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہ تین وعدے جو ہیں یہ پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میرے ہی عبادت کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو اس کے بعد کفر اختیار کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے یا ناشکری کرتا ہے, کفر میں سارے معنی شامل ہیں, تو وہی لوگ فاسق ہیں. چوتھا مسئلہ کیا امت میں؟ شرک کا عام ہونا. آج امت میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ آج مزارات قائم ہے کہ نہیں؟ قبروں کا طواف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ غیروں کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مسئلہ ہے. اور جب توحید عبادت کا قیام ہوگا, حل بھی بتایا گیا ہے, میں حل آخر میں بتاؤں گا, لیکن یہاں پہ دیکھیں اسی آیت کریمہ میں, یہ سورت نوٹ کر لیں, سورت نور آیت نمبر 55 ہے. سورت نور آیت نمبر 55, تو اس میں 4 مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں. 5واں مسئلہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری کی روایت میں, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ عمل مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے. فہو رد. مسئلہ کیا ہے کہ بدعت کا قیام بھی ہوگا. 5واں مسئلہ کیا ہے؟ بدعت کا عام ہونا. کیا واقعی بدعت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں سحقا سحقا لمن غیر بعدی, معروف حدیث ہے, روز کوثر والی حدیث, دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. 6واں مسئلہ کیا ہے؟ دین میں تبدیلی کا ہونا, بدعتوں کا عام ہونا ایک, پھر دین میں تبدیلی بھی ہے. 7واں مسئلہ ہے جب بدعت عام ہو جاتی تو پھر سنت کا فقدان ہو جاتا ہے, سنت میں کمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي, جیسے کہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے. تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے تو امت میں بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھیں گے, اختلاف کثیر. تو کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی, میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ سنت چھوٹ گئی, اس لیے واپس سنت کی طرف حکم دیا ہے واپس پلٹنے کو. تو 7واں مسئلہ ہے سنت کا فقدان. 8واں مسئلہ ہے امت میں اختلاف کثیر ہونا. آج اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف عروج ہے. 9واں مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے.
عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ وہ فرقہ ہے۔ تو 8ویں نمبر پہ امت میں تفرقے ہو جانا اور امت میں فرقہ بندیاں بن جانا، یہ مسئلہ ہے۔ 9واں مسئلہ ہے سبیل المؤمنین کو چھوڑنا، صحیح راستے سے ہٹ جانا، علماء علیہ و اصحابی کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ امت کے مسائل میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ تفرقے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے۔ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں، لیکن تفرقے کیوں ہیں؟ آج امت میں فرقے دیکھنے جو بنے ہیں، سب قرآن حدیث کی بات کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ علما انا علیہ قرآن اور سنت وحی ہے، وہ اصحابی قرآن اور سنت سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے، جس سے قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھا، تب تو اس نے نجات حاصل کی جہنم کے عذاب سے۔ اور اسی حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ نام نکالا اہل سنت والجماعت کا الفرقۃ الناجیہ، نجات حاصل کرنے والا فرقہ۔ کس حدیث میں ہے؟ اسی حدیث میں ہے۔ فرقہ کہاں سے آیا؟ 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، فرقہ ہے کہ نہیں؟ پھر جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو نام کیا بنا؟ الفرقۃ الناجیہ، اسی حدیث مبارکہ سے۔ 10واں مسئلہ ہے بیع العینہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اپنی تجارت میں بیع العینہ کے پیچھے لگو گے، اور بیع العینہ ایک خاص طریقہ خرید و فروخت کا جس میں سود کھانے کا حیلہ ہے۔ بعض لوگ سود براہ راست کھاتے ہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ اس سے بدترین گناہ سود کھانے میں کہ سود کو حلال شکل دے کے کھایا جائے، ہیلے بنا کے۔ بیع العینہ میں یہ ہے، اس کی صورت مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسے ادھار کوئی نہیں دیتا، اسے چیز کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے، مجھے 50,000 ادھار میں دے دو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس 50,000 نہیں ہے، تم ایسا کرو میری گاڑی ہے تم خرید لو، میں تمہیں گاڑی بیچتا ہوں، پھر یہی گاڑی کم دام پہ مجھ سے تم خرید لو۔ مثال 50,000 کی گاڑی ہے، وہ شخص آئے گا اور گاڑی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، گاڑی اس سے خریدے گا، نام کے صرف، حقیقتاً نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی مالک کو گاڑی واپس بیچے گا۔ میں نے تمہیں گاڑی 40,000 کی دی ہے، وہ کیش اس کو دے گا 40,000، اور اس نے کتنے واپس کرنے ہیں؟ 50,000۔ میں آپ کو ادھار میں واپس 50,000 کروں گا۔ اس نے خریدی 50 کی ہے، بیچی 40 کی، 10,000 کہاں ہے؟ یہ سود ہے جو وہ لے رہا ہے۔ لیے اس نے کیش کتنے لیے؟ نقدن 40,000 لیے ہیں، واپس کتنی کرے گا وہ؟ 50,000۔ سود ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے سمجھا کہ خرید فروخت قسطوں کی خرید فروخت نہیں، قسط و خرید فروخت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ قسطوں میں اگر جب گاڑی لیتے ہیں تو اب گاڑی کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اب گاڑی کی ضرورت ہے، یہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے، تو پیسوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، وہاں پر گاڑی بیچ کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو دونوں ایک جیسے کیسے ہیں؟ 10واں مسئلہ کیا ہے امت میں؟ کہ حرام محرمات کا ارتکاب ہے، اور 11واں مسئلہ ہے ہیلوں سے حرام کھانا ہے۔ دو مسئلے ہیں، ایک تو حرام کھانا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرنا ہے، نافرمانیاں کرنی ہیں، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، ظلم ہے،
رشتے کو توڑنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات قتل تک پہنچ جاتی ہے، سارے کبیرہ گناہ ہیں، محرمات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے، 11ویں نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان محرمات کا ارتکاب ہیلوں سے کرنا ہے۔ مسلمان کا قتل عام کرنا ہے جہاد کے نام پر، خودکش حملہ ہوتا ہے، مسلمان کو قتل عام ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ ہیلہ ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کا، جو جائز نہیں ہے۔ الغرض اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر، 12واں مسئلہ امت میں کیا ہے؟ بیلوں کی دموں کو جب تھام لو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے۔ 12واں مسئلہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا کے پیچھے لگنا، آخرت کی فکر کو بھول جانا، چھوڑ دینا، یہ مسئلہ ہے امت میں۔ صرف دنیا ہی چاہیے، اگرچہ اپنے سگے بھائی کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا ہو تو جانا ضروری ہے۔ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے پیچھے لگنا ہے۔ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، والدین سے بدسلوکی ہوتے تو ہو جائے، لیکن میں نے اس دنیا میں کچھ کما کے جانا ہے، آخر میری بھی تو اولاد ہے، میرے بھی تو بچے ہیں، کیا بھوکے رہیں گے؟ تو آپ کی اس کمائی سے کیا آپ کے بچے خوشحال رہیں گے؟ دوسروں پر ظلم کر کے حرام کمائی سے آپ کے بچے آپ کو خوش رکھیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ واللہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے، اگتا ہے، بڑھتا ہے تو جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کے ایندھن مت بنائے اپنے حرام کمائی سے۔ الغرض ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، 13واں مسئلہ ہے امت میں جہاد کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، فرائض کی ادائیگی کو چھوڑ دینا، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنا۔ جہاد صرف ایک مثال ہے، فرائض کی ادائیگی میں دیکھیں آج امت میں حال دیکھیں آپ۔ فرض نماز، جمعہ کی نماز میں اس مسجد کے باہر آپ کو لوگ نظر آئیں گے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں دیکھیں مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے۔ کیا فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے اور جمعہ کی نماز کا رب کوئی اور؟ فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے کیوں ہیں، سست کیوں ہیں؟ مسئلہ ہے امت میں۔ یہ بعض مسائل ہیں جو آج امت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے 14 نمبر پہ، سلط اللہ علیکم ذلا، اسی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم، تمہیں سے ذلت اللہ تعالیٰ کبھی اٹھائے گا نہیں جب تک کہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، توبہ نہیں کرو گے۔ آج امت میں ذلت ہے، کافر دشمن کے غلبے کا مسئلہ آج امت میں موجود ہے۔ آج یہ کافر کیوں ہم پر غالب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اس کے اسلحے کی طاقت یہی وجہ ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آج جو اس دشمن کافر کی طاقت فرعون کی طاقت کے بڑھ سے نہیں، کیا اس فرعون سے زیادہ طاقتور ہے یہ؟ آج کا کافر قیصر اور کسرا سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ قیصر اور کسرا سن 15 ہجری میں، سن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دو سلطنتیں گری ہیں، مٹی کا ڈھیر بن گئی 15 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 15ویں سال میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسلحے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی کیا؟ مومنوں کا ایمان مضبوط تھا، یہ مسائل سارے موجود نہیں تھے۔ ان مسائل کا ایک ہی حل جو میں بیان کروں گا، اس پر عمل کرنے والے تھے، دین پر قائم تھے، ایمان پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، سنت پر قائم تھے، ایک واضح راس و منہج پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی، اور صرف قیصر کسرا ہی نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا رہا۔ یورپ تک جا کے آپ دیکھ لیں، اسپین،
اور پرتگال اندلس کے نام سے پہچانا جاتا تھا. آج وہاں پر مساجد موجود ہیں. ہم لوگ وہاں تک دین اسلام کی دعوت لے کے گئے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ وہی بہترین زمانے کے لوگ تھے. صحابہ کرام اور اتباع التابعین 3 بہترین زمانوں کے لوگ تھے. ہماری حقیقت کیا تھی؟ انڈیا میں ہم لوگ کو ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ ہندو تھے، بت کے پجاری تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہی لوگ نکلے اپنے گھروں سے، دنیا کو قربان کر کے اس دین اسلام کو عام کیا ہے، کلمہ توحید کو عام کیا ہے. جس دین کو آج ہم ضائع کر رہے ہیں، جس دین کی آج ہم قدر نہیں کرے، بے قدر ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. دین اسلام ہمیں مفت ملا ہے، اور جو چیز مفت ملا کرتی اس کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. 14 مسئلے میں نے بیان کیے ہیں، اس پر اکتفا کرتے ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ 2 قسم کے حل آج امت میں موجود ہیں. پہلے نمبر پہ لوگوں کے بنائے ہوئے حل، لوگوں نے حل نکالے ہیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے. کیا حل نکالے ہیں لوگوں نے؟ دیکھ لیں. ان میں سے ایک حل ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں، خلافت اسلامیہ کا قیام عراق اور سیریا میں، جسے داعش کہتے ہیں، ISIS کے نام سے آج یہ فتنہ موجود ہے. کہتے ہیں ہم خلافت کا قیام کریں گے، اور کر بھی چکے ہیں. اب سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ہمارے ماتحت آ جائیں. قیام کیسے ہوا؟ مسلمانوں قتل عام سے یہ قیام ہوا اس خلافت کا، جس کو نام یہ خلافت دے رہے ہیں. مسلمانوں کو قتل کر کے یہ لوگ آئے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ ابو بکر بغدادی کون ہے یہ شخص؟ یہ شخص القاعدہ کا بندہ ہے. اس کا استاد ابو مصعب ہے. ابو مصعب زرقاوی معروف ہے. کون ابو مصعب زرقاوی ہے؟ اسے بن لادن نے بھیجا تھا اور عراق پر اسے لیڈر بنایا تھا، قائد بنایا تھا القاعدہ کا. وہاں پر اس نے قتل عام کیا. اس کا شاگرد ہے ابو بکر البغدادی، جو آج خلیفہ بنا بیٹھا ہے. مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہیں. کیا خلافت کا قیام ایسے ہوتا ہے؟ خلافت کے قیام میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کون سی خلافت ہوگی؟ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں میں خلافت تھی، عدل و انصاف والی، عزت والی، جن میں مسلمانوں کی جان، عزت اور خون محفوظ ہو، ضائع نہ ہو. یہ لوگ نکلے ہیں خلافت کے قیام کے لیے. رزلٹ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ میرے بھائی واللہ تعجب کی بات ہے. واللہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں پر. پوچھتے ہیں ٹرک ڈرائیوروں سے، ان کو روک کے پوچھتے ہیں فجر کی نماز کتنی رکعت ہے بتاؤ. جواب نہیں آتا. بے دردی سے قتل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فوراً گولی مارنی ہے، پہلے پاؤں پہ گولی مارتے، پھر کمر پہ گولی، پھر سر پہ گولی مارتے. یہ خلافت کا قیام ہے؟ ایسے تعلیم دی جاتی ہے نماز کی. آپ کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، اگر اس کا نام بھی پوچھتے ہو نام بھی بھول جاتا بیچارہ. آپ کے سامنے کوئی شخص آپ سے سوال کرے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، وہ تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دے، آپ کی عقل کام کرے گی؟ بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ اس سے پوچھتے فجر کتنی نماز، کتنی رکعت ہے؟ کوئی بیچارے نے کہا 3 رکعت ہے، کسی نے 4 کہی، کسی نے 5 کہی. اس نے کہا اچھا. دوسرے کو بلا کہ دیکھو یہ نہیں پتا فجر کی کتنی رکعت ہے. اور بڑی بے درد سے وہاں تینوں کو قتل کر دیا گیا. خلافت اسلامیہ، پیچھے جھنڈے میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے کافر ہمارے دشمن ہیں، وہ دعوت توحید کے مخالف ہیں، وہ قرآن کو جلانا چاہتے ہیں. کیوں جلانا چاہتے قرآن مجید کو؟ جب ایسے لوگ آئیں گے اور کلمہ توحید کے جھنڈوں کے پیچھے ہوگا، ویڈیو بھی بن رہی ہے ان کی، قتل بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کو، تو پھر کافر دشمن کیا سمجھے گا؟ یہ تعلیمات دین اسلام کی ہے کہ نہیں؟ یہ تعلیم قرآن مجید کی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دین ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، واپس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کا جواب دینے کے بعد ارجع فصلی فانک لم تصلی، جب واپس تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اس کے بعد وہ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، تعلیم دیجئے میں نماز کیسے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، ہاتھ اٹھایا، کوئی برا بلا کہا، یہ تعلیمات نبوی تعلیمات۔ ایک اعرابی آتا ہے مسجد نبوی میں، اس پاک جگہ پر اللہ کے گھر میں پیشاب کرتا ہے، صحابہ کا اٹھتے اسے روکنے کے لیے آپ سے اشارہ کرتے ہیں، چھوڑ دو اسے۔ کیا چھوڑے؟ کیا کر رہے وہ؟ پیشاب کرنے دے، مکمل کرنے دے۔ سبحان اللہ، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ سن لیتے جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آپ سے اسے بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ گندگی کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ نماز کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہ گھر بنائے گئے ہیں۔ اس اعرابی بدو جاہل کو سمجھ آ جاتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور ہمارے سوا کسی اور پر رحم مت فرما۔ باقی صحابہ بھی تو تھے نا کہ ان پر رحم مت فرما، کیونکہ انہوں نے سختی کی ہے۔ سختی کیا تھی؟ حق کے لیے تھی کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں پیشاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ناپاک کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو خون تو کھولتا ہے؟ نہیں کھولتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ طریقہ نہیں سمجھانے کا۔ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پیشاب کرنے دو، اس پر ایک پانی کی بالٹی، ایک ڈول ڈال دو، ناپاک کی جگہ پاک ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اگر اسے جا کے روکتے تو پیشاب ایک جگہ پہ گرتا، یہ مختلف جگہ پہ گرتا، پھر اس کو پاک کرنا زیادہ مشکل ہوتا کہ نہیں؟ ایک جگہ کو ناپاک کرنے دو، پھر تاکہ اس کا حل بھی آسان ہو۔ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا داعش اور ISIS یہ عمل کر رہی ہے؟ ایسے تعلیمات دی جاتے ہیں، صرف اسلحے سے بات کرنی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو قتل کر کے، سر قلم کر کے سلاخوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ یہ خلافت اسلامیہ ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ تعجب ان پر نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو ان کی تائید کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض علم سے بھی ان کا تعلق اہل علم میں سے ہے۔ واللہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ کہاں گئے قرآن اور کہاں گیا حدیث؟ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ الغرض کس نے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ پھر اور لوگ آئے اور ان سے پہلے بھی موجود تھے، انہوں نے کہا ہم شریعت کا نفاذ کریں گے۔ القاعدہ، اخوان مسلمین، جماعت اسلامی، یہ سارے کے سارے ان کا نعرہ کیا ہے؟ بلکہ مودودی صاحب کا تو پورے دین کی جو بنیاد انہوں نے دیکھی ہے وہ ایک ہی ہے۔ جانتے کیا ہے؟ خلافت کا قیام۔ وہ کہتے پوری یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ارکان اسلام تیاری ہے جہاد کے لیے اور خلافت کے قیام کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جن اس کو پیدا کیا ہے؟ خلافت کے قیام کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا یہ حل موجود ہے؟ اور اسی طریقے سے شریعت کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے لوگ نکلے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جماعت اسلامی ہے پاکستان میں، اخوان المسلمین مصر میں سید قطب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جماعت الدعوہ لشکر طیبہ جو ہے، ان سارے کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طریقے سے تنظیم اسلامی بھی، وہ بھی خلافت کا نعرہ لگاتی ہے، اور تنظیم اسلامی بھی شریعت کے نفاذ کے لیے بڑی جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ ساری جماعتیں نکلی ہیں اور اسی حل کے لیے نکلی ہیں۔ کیا حل ہوا؟ یہ مسائل اور بڑھتے گئے، کتنی سالوں سے مسئلے موجود ہیں، کافر دشمن غالب ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے، فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے اپنے گروا میں جا کر دیکھا ہے کئی ہمارا یہ جو حل کا راستہ ہم نے نکالا یہ غلط تو نہیں ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کہتے ہیں ہم سب حق پر ہیں، ہمارے مخالف سارے باطل پر ہیں، ہم ہی ٹھیک کر رہے ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ اور پھر
حکمران کے خلاف بغاوت اور خروج کرنا، کہ یہ مسئلہ کا حل ہے، یہ حکمران تو ہمارے خلاف دیوار بنے بیٹھے ہیں، جب ان کا ہم ازالہ کریں گے تب ہم کافر دشمن کے خلاف جنگ کر سکیں گے، تو نکلو بغاوت کرو، خروج کرو ان حکمرانوں کے خلاف۔ تو ممبروں پر ان کے خلاف باتیں، نیوز چینلز میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، دھرنے کیے جا رہے ہیں۔ کیا ملا ہے حکومت کو؟ مصر میں جب حسنی مبارک کو نکالا گیا میدان تحریر میں، آزادی کے میدان میں، وہاں پہ 4000 مسلمان مرے، خون ریزی ہوئی، حسنی مبارک صاحب چلے گئے، ان کے بعد مرسی صاحب آئے۔ مرسی صاحب نے کیا کیا؟ اخوان مسلمین کا یہی نعرہ تھا نا، نام کیا ہے، ووٹ کیوں لیے تھے؟ اسلام کے نام پر لیے تھے نا۔ کیا شریعت کا نفاذ ہوا مصر میں؟ مرسی صاحب خود کہتے ہیں، کس نے کہا کہ ہم حجاب لے کے آئیں گے اور شریعت کا نفاذ کریں؟ شریعت کا نفاذ تو پہلے مصر کے دستور میں موجود ہے، مصر کا آئین پہلے سے موجود ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ہم چور کے ہاتھ کاٹیں گے؟ کس نے کہا ہے؟ تو پھر آپ نے اسلام کے نام پر ووٹ کس چیز کے لیے؟ 4000 لاشیں کیوں کے لیے مسلمانوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اقتدار اور کرسی کے لیے بات تھی۔ میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو کڑوی اور تلخ لگتی ہے، لیکن واللہ حقیقت یہی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کے خون کے تاجر ہیں، سوداگر ہیں۔ حکمرانوں کی تکفیر ہوئی، مسلمانوں کی تکفیر ہوئی۔ القاعدہ نے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے؟ آج القاعدہ بھی پناہ مانگتی ہے داعش سے، ISIS سے۔ ایمن الظواہر برات کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ ابو بکر بغدادی صاحب کہتے ہیں تم میری بیعت کرو، تمہاری حیثیت ہے کیا میرے سامنے؟ انہی کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، آج انہی پر بغاوت کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ہم اسے اڑا دیں گے۔ لوگوں نے اور مسئلے کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، خود کش حملے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اپنے سینے سے نہیں، ہمارے جوان بچوں کے سینے سے خود بیٹھے ہیں، تقریروں کے لیے وہ تیار ہیں۔ اپنے بچے، ان کو نہ خود کو جنت کی ضرورت ہے نہ ان کے بچوں کو جنت کی ضرورت ہے۔ جنت کی ضرورت میرے اور آپ کے بچوں کو ہو، بس 14 15 سال 17 سال تک جوان کو دیکھتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے، برین واش کرتے ہیں، اور اسے جنت کا خواب دکھاتے کہ تم جنتی ہو، بس تم یہ بم اپنی سینے سے باندھو، اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ ایک کاش کہ یہ کسی کافر ملک میں ہوتا، مسلمان ملک میں جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور کسی بازار میں اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا ہے۔ بات یہاں تک بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ گھر مساجد کے اندر خود کش حملے ہو رہے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نکالا ہے۔ اچھا، خود کش حملہ کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اور طاقت ہے ہی نہیں۔ تو تمہیں کس نے کہا بغیر طاقت کے کوئی بھی فریضہ، نماز کیوں نہ ہو، بغیر استطاعت کے جو فرائض ہیں یہ سارے کے سارے کس چیز پر قائم ہیں؟ کیا شرط ہے؟ استطاعت ہے۔ دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب تمہیں کسی چیز کو حکم دو تو اس میں سے جو تمہارے اندر طاقت اس کے مطابق اس حکم کو بجا لاؤ۔ تو اپنے سینے سے بم کو باندھ کر قتل عام کرنا، مسلمانوں کا خود کش حملہ کرنا، خودکشی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن جس آلے سے اوزار سے خودکشی کی ہے وہ اپنے آپ کو اسی سے عذاب دیتا رہے گا میدان محشر میں اور جہنم میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسئلے کا حل ڈھونڈتے رہے، جتنے بھی یہ حل نکلے ہیں آج تک کوئی امت کو ایک فائدہ ہو مجھے بتائیں، اللہ کے لیے بتائیں مجھے کیا فائدہ ہو؟ کافر اپنی جگہ پر محفوظ ہے، امن و امان میں ہے، بد امنی ہمارے ملکوں میں ہے، مسلمانوں میں مسلمان کو دشمن بنا بیٹھا ہے، قتل عام ہو رہا، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد محفوظ نہیں رہے۔ یہ حل نکالے، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں لوگوں کے رب کی طرف سے حل کیا ہے۔ ایک حل ہے، مسئلے کتنے میں نے بتایا؟ 14 مسئلے بتائے، ان کے علاوہ اور بھی مسائل موجود ہیں، واللہ حل صرف ایک ہے۔
کیا حل ہے؟ آئے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہوا، فساد پھیل گیا فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں. وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمالوں کے سبب. ہمارے اعمال ہیں، جتنی بھی میں نے مصیبتیں بتائی ہیں، جو مسائل ہیں، ہمارے اعمال ہیں. آج خلافت کیوں باقی نہ رہی؟ دین کی تمکین کیوں نہیں ہے؟ شریعت کا نفاذ کیوں نہیں ہے؟ بد امنی کیوں عام ہو گئی ہے؟ سنت پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بدعتیں کیوں عام ہو گئی ہیں؟ محرمات کا ارتکاب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں کیوں لوگ پیچھے ہیں؟ ہمارے اعمال ہے کہ نہیں؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ سارے مسائل فساد کی شکل میں عام ہو گئے ہیں، پھیل گئے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ مسائل جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم، تاکہ ان کو مزہ چکھائے، بعض الذی عملوا، جو ان کے اعمال ہیں بعض اعمال کا مزہ چکھایا جا رہا ہے. سارے اعمال نہیں ہیں، یہ ہمارے سارے بدکاریاں نہیں ہیں، بعض اعمالوں کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب کا مزہ چکھا رہے. نعوذ باللہ. حل کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس پلٹے، اپنے رب کی طرف توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، بدعت سے توبہ کریں، محرمات کے ارتکاب سے توبہ کریں، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے سے توبہ کریں، واپس پلٹے اپنے رب کی طرف. لعلہم یرجعون. یہ سورت روم آیت نمبر 41 سے 41. دوسری آیت سورت سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم چھوٹا عذاب، کم عذاب ان پر مسلط کریں گے، ان کو مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، دنیاوی عذاب کا. یہ مسائل سارے سر ہمارے عذاب ہیں ہمارے لیے. دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ. بڑا عذاب کون سے؟ آخرت کا، جہنم کا عذاب. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ توبہ کریں، واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف. یہ تکلیفیں، یہ عذاب، یہ مسائل امت میں کس لیے ہیں میرے بھائی؟ تاکہ ہم لوگ توبہ کریں، اپنا راستہ دیکھیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے؟ خیر کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے؟ سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے؟ فرمانبرداری کا راستہ ہے یا نافرمانی کا راستہ ہے؟ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اگر راستہ غلط ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. لعلہم یرجعون، واپس پلٹو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے حدیث کے آخر میں؟ اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. علاج کیا ہے؟ اسی ایک حدیث میں مرض بھی ہے، اس کا سبب بھی ہے، نتیجہ بھی ہے، اس کا اثر بھی ہے، نتیجہ بھی ہے، سبب بھی ہے، علاج بھی ہے، ایک ہی حدیث ہے. کیا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، تاکہ واپس پلٹو اپنے رب کی طرف. یہ قرآن اور حدیث کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث ہے. حتی ترجعوا، جب تک ہم واپس نہیں پلٹیں گے اپنے رب کی طرف، توبہ نہیں کریں گے اپنے گناہوں سے، یہ ذلت باقی رہے گی، بد امنی باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد ہے، 3 وعدے کیے ہیں. خلافت کا قیام، حق خلافت، یہ باطل خلافت نہیں، نام کی خلافت، حق خلافت. دین کی تمکین، شریعت کا نفاذ بھی، وہ حدیث پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں. اور امن و امان بھی عام ہو جائے گا، بد امنی ختم ہو جائے گی. شرط کیا تھی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرائے. یہ حل جو بتایا ہے حتی ترجعوا الی دینکم، یہ کون سا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، ابھی یہ آدھا حل ہے، آدھا حل باقی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج دین جو موجود ہے
وہ ملاوٹ سے پاک دین ہے یا اس میں اندر کچھ ملاوٹ بھی کر دی گئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف دین ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین موجود تھا وہی دین آج موجود ہے یا کچھ اس میں شامل کر دیا گیا باہر سے؟ ہے نا کہ نہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے درس میں بتائی ہے. کیا دلیل ہے؟ دین میں کچھ ملاوٹ ہوا ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں، دلیل کیا ہے؟ انعام کہاں ہے؟ انعام مجھے دکھائیں، پہلا انعام دیتے ہیں. دین میں بھائی نے کہا کہ ملاوٹ ہوئی ہے، ہم بات کریں قرآن اور حدیث کی، کہاں ہے دلیل؟ بڑے 3 کتابیں، بڑے خوبصورت کتابیں ہیں، کسی کو دلیل نہیں آتی. ایک بس دین میں ملاوٹ ہوئی ہے، شریعت میں جو آج شریعت موجود ہے ملاوٹ سے پاک ہے نہیں. بھائی نے جواب صحیح دیا ہے کہ ملاوٹ ہوئی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس نے کہا ہے ملاوٹ ہوئی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا من حدث فی امرنا فهو رد. سلف صالحین کے فہم کو چھوڑنا اس لیے دین ملا. نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث یہ ہے کہ جو بھی نئی چیز ایجاد کرے گا، کیا ایجاد ہوئی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں نے بتائی تھی اور ہنٹ دیتا ہوں، ہنٹ دوں تو جواب مل جائے گا. ہاں وہ تو بتا دیا نا، جو بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہے. نہیں کیا واقعی ایجاد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کوئی کہے گا نہیں ایجاد ہوئی. ابھی اگلے زمانے، ہمارے زمانے میں نہیں، ہو سکتا اگلے زمانے میں کہ ہمارے زمانے میں ملاوٹ ہو چکی ہے. اس زمانے میں نے صحیح جواب دیا ہے. جی ایک سے واضح دلیل ہے، اس سے واضح صحیح بخاری کی، یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے، میں نے بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسرا ہنٹ دوں، میرے بعد میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، میرے بعد بہت سے اختلاف ہوئیں گے. کیا ہوا ہے؟ اختلافاً کثیرہ. آپ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے، میں نے کہا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. درس میں میں نے صرف ایک جملہ میں نے بتایا تھا، اس کے لیے دوری ہوا جس میں میرے دین اللہ اکبر. دور سحقا سحقا لمن غیر بعد، کب ہوگا؟ سبحان اللہ، کہ دین میں تبدیلی ہوئی ہے اور بعض لوگوں کو حوض کوثر سے روکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، نہ وہ پانی پی سکیں گے. وجہ کیا تھی روکنے کی؟ دین میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک. جواب سب کے ٹھیک تھے، لیکن یہ واضح دلیل ہے کہ دین میں تبدیلی ہوئی ہے. اور آج جو فرقے بنے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جسے کہا کہ 72 فرقے 73 فرقے بنے ہیں، 72 فرقے جو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا. الغرض تو دین میں ملاوٹ ہوئی ہے، تبدیلی بھی ہوئی ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اچھا ابن تیمیہ کے قول سے پہلے یہ دین میں تبدیلی کب سے شروع ہوئی جانتے ہیں آپ؟ بات سمجھتے ہیں ہمارے زمانے سے شروع ہوئی، بہترین زمانوں سے شروع ہوئی. بدعتی فرقے اس زمانے میں سے وجود میں آئے. سیدنا صحیح بخاری کی روایت ہے، سید ام الدرداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ سید ابو الدرداء گھر میں آئے، شدید غصے میں تھے. تو میں نے دریافت کیا خیریت تو آج غصے میں آپ کیوں ہیں؟ کہتے آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف مجھے نماز ہی نظر آئی ہے، باقی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. صرف نماز ہی ہے جو صحیح نظر آ رہی ہے مجھے امت میں، باقی اتنی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں سے مجھے نماز باقی نظر آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ سیدنا ابو الدرداء کی سن، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، 32 ہجری 32 ہجری میں، سر عثمان کے خلافت کے آخری دن میں 32 ہجری میں 32 ہجری میں وہ فرما رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہونا شروع ہوئی ہیں، مجھے صرف نماز ہی نظر آ رہی ہے. اور سیدنا انس سے بخاری کی دوسری روایت ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آج امت میں سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے عرض کی نماز بھی نہیں؟ تو فرماتے ہیں کیا نماز میں تم لوگوں نے نئے راستے اختیار نہیں کر لیے؟ نماز کو تم لوگوں نے ضائع نہیں کر دیا ہے؟
تو نماز کو ضائع کرنا اور یہ چیزیں ملاوٹ کی ابتدا آہستہ آہستہ، لیکن توحید غالب تھی، سنت غالب تھی، حق غالب تھا، فرمانبرداری غالب تھی. اس زمانے میں بدعت مغلوب تھی، بدعتی مغلوب تھے، تو خیر کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا. اور آج کے زمانے میں تبدیلی ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئی؟ آج بدعت عام ہے، شرک عام ہے، مزارات آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور امت میں آپ دیکھ لیں آج شرک غالب ہے، بدعت غالب ہے، نافرمانی غالب ہے، ملاوٹ ہوئی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ شریعت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شرع منزل، وہ شریعت جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ شریعت ہے. دوسرا ہے شرع مؤول، جس میں مجتہد فقہا کے اجتہادات ہیں، وہ غلط اجتہاد ثابت ہوئے لیکن وہ بھی شریعت کا حصہ بن گئے. اور تیسری شریعت ہے شرع مبدل، جس میں تبدیلی ہوئی ہے، جو اہل بدعت اور اہل باطل نے تبدیلیاں کی ہیں دین کے اندر. یہ 3 قسم کے شریعت موجود ہے. اب ہم کہتے ہیں حتی ترجع الی دینکم، واپس پلٹو دین کی طرف. کس دین کی طرف؟ جو شرع منزل ہے، جو پاک شریعت ہے، جس کے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو کیسے ممکن ہے، کیسے واپس چلیں اپنے دین کی طرف، کیسے پلٹیں، دین پہ عمل کیسے کریں؟ توبہ تو کر لی ہے، اب عمل کیسے کریں؟ ہمارے سامنے تو یہ مختلف چیزیں موجود ہیں. دین کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے تربیت، تربیت کرنا، دینی تربیت. اور پاک دین کی طرف واپس پلٹنے کو کہتے ہیں تصفیت، صاف کرنا، پاک کرنا. پہلے شریعت کے اندر جو ملاوٹ ہوئی ہے اسے پاک کرو، صاف کرو. شرک موجود ہے، اس شرک کے خلاف جہاد کرو، جد و جہد کرو، اپنے آپ سے ابتدا کرو. اپنے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کا معاشرہ، آپ کا محلہ، آپ کا معاشرہ، یہاں سے ابتدا کرو. بدعت کے خلاف جنگ کرو، نافرمانوں کے خلاف جنگ کرو. منکر موجود ہے، اس کے خلاف پہلے، سب سے پہلے خود توبہ کرو، پھر اس کے لوگوں کو بھی دعوت دو. دعوت کیسے؟ ہمیں تو خود نہیں پتا کیا صحیح کیا غلط ہے، تو علم حاصل کریں. تصفیت کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پاک شریعت کی طرف واپس پلٹنا چاہتے ہیں، حتی ترجع الی دینکم آدھا حل ہے. باقی آدھا کیا ہے؟ پاک اور صاف شریعت کی طرف واپس پلٹنا ہے. ہم نے قرآن اور سنت، قرآن اور صحیح حدیث، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یہ تصفیت ہے. تربیت کیا ہے؟ دین کی طرف واپس پلٹنے سے کیا کہتے ہیں؟ دینی تربیت، قرآن اور حدیث کی تربیت. لیکن یہ ادھورا حل ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی بات، یہ 72 فرقے سارے کرے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو پھر مکمل حل کیا ہے؟ دین کی طرف پلٹنا ہے واپس تصفیت کے ساتھ. تصفیت کیا ہے؟ قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق. یہ منہج السلف ہے، منہج سلف یہ ہے. آج اگر ہم نے قرآن اور صحیح حدیث کو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا شروع کیا، آج تاریخ نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، واللہ اس کا نتیجہ زیادہ نہیں، آپ مہینوں یا 1 سال کے اندر دیکھ لیں کیا نتیجہ ہوتا ہے. واللہ 70 سال نہیں رہیں گے، 10 سال نہیں لگیں گے اس امت کو تبدیل ہونے میں. اللہ کی قسم، یہ ذلت باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعبدونی لا یشرکون بی شیئا. آج امت میں یہ مہم چلا دو، دعوت دو توحید کی طرف. لوگوں کو پیار سے، نرمی سے سمجھاؤ توحید کیا ہے. کیا ہمارے معاشرے، ہمارے پڑوسیوں میں، ہماری گلیوں میں کچھ مزارات نہیں ہیں؟ میں نے دیکھا بعض مزارات ایک کمرے میں ہے، بس قبر ہے کسی شخص کی، بزرگ پتہ نہیں کیا ہے، اس کا بھی طواف ہو رہا ہے. بڑی جگہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی گلی، سائیکل مشکل سے گزرتا ہے، سائیکل وہاں سے.
لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں وہاں پر بھی ایک قبر موجود ہے، اس کو بھی پکارا جا رہا ہے. دعوت و تبلیغ بھی ایک حل نکالا گیا ہے. اپنے قریبیوں کو چھوڑ کر دوروں کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، حسن اخلاق کی طرف بلاتے ہیں، محرمات سے اجتناب کی طرف بلاتے ہیں. جب ان سے عرض کی جاتی ہے شرک سے منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ اتنی امت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، شرک سے آگاہ کیسے کریں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر مسئلے حل نہیں ہوگے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ 3 انعامات خلافت کا قیام، حق خلافت، دین کی تمکین، شریعت کا نفاذ اور بد امنی کا خاتمہ. ایک شرط ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے لیے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کب سمجھیں گے؟ اور کتنی خون ریزی دیکھنا چاہتے ہیں امت میں، کتنی بد امنی دیکھنا چاہتے ہیں امت میں. کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم واپس پلٹیں حق کی طرف، منہج سلف کی طرف. اگر آج نہیں واپس پلٹتے تو پھر کب پلٹیں گے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی امت کے مسائل، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمارے لیے ایک آسان اور بہترین حل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، میسر فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اب میں نے 2 سوال کرنے ہیں. ایک سوال میں نے کر لیا ہے، بھائی کو انعام مل گیا. 2 انعام اور ہیں ہمارے پاس. ہمیشہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، اب میں نے سوال کرنا ہے. سب سے آخری بات سے سوال کا آغاز کرتی ہوں، کیونکہ آخری بات تازہ ہوتی ہے نا، یاد رہتی ہے. تربیت اور تصفیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت کیا ہے اور تصفیت کیا ہے؟ اور تصفیت کیوں ضروری ہے؟ چلو یہ بتا دو اور یہ انعام دے دو. میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ سچ مجھے بتاؤ. میں نے بات جو کی ہے قرآن و حدیث کی بات کی ہے. قرآن کی آیات احادیث کی اور بات بھی تھی. 2 آثار تھے، سید ابو الدرداء، سید انس بن مالک، اور ایک امام ابن تیمیہ کا قول تھا. باقی آیات اور حدیث تھی نا ساری. الحمدللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے سمجھ؟ نہیں اگر نہیں ہے تو بتاؤ، بھی وقت ہے. میں بھی 10 منٹ اور سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. سمجھ نہیں آئی جی؟ اللہ تعالیٰ واپس پلٹنا یعنی توبہ کرنا، دین کی طرف واپس پلٹنا، دیندار بن جانا، یہ واپس پلٹنا ہے جی. تربیت اور تصفیت میں کیا فرق ہے؟ اچھا تربیت کیا ہے، تصفیت کیا ہے؟ نہیں دائیں ایسے نہیں، دائیں ہاتھ دیکھیں نا، پھر آدھا جواب آپ آدھا آپ دیں. انعام کس کو دوں گا میں؟ انعام میں نے ایک کو ہی دینا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. ایک منٹ میں نے ہاتھ کھڑا کرے، دھیرج رکھے، ذرا حوصلہ رکھے. میں نے جواب یہاں پہ آیا ہوا ہے، رک نہیں پا رہا. جی بتائیں، پہلے نام بتائیں پھر جواب بتائیں. عمران ماشاء اللہ جی. تربیت مطلب دین حاصل کرنا، یعنی دین حاصل کرنا کیا؟ یعنی دین کے مطابق اپنی تربیت کرنا، دیندار بن جانا. ٹھیک ہے. تصفیت کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. یعنی تصفیت کیا؟ تصفیت کرنا صفائی سے، صفائی کرنا. کسی کی صفائی کرنی ہے؟ ملاوٹ سے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ان کو صاف کرنا ہے. اسے کہتے ہیں تصفیت. 2 لفظوں میں تصفیت کیسے ممکن ہے؟ اب یہ تو بتا دیا ہے نا، تصفیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا آدھا انعام ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے. 2 لفظوں میں بتائیں تصفیت پر عمل کیسے کریں. میں نے بتایا 1 پلس ہاں بارک اللہ، قرآن، صحیح حدیث، صحابہ اور سمجھ کے سلف کی سمجھ کے مطابق. جزاک اللہ. عمران بھائی آپ کا تحفہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. میں نے ایک آیت بیان کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں اور ایک شرط بیان کی ہے. وہ 3 وعدے کیا ہیں اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ جواب مکمل چاہیے.
اگر آپ ایک وعدہ بتائیں گے یا دو بتائیں گے تو پھر اس انعام کو آدھا نہیں کر سکتا میں تھوڑی سی مدد کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی مجھے بتائے وہ 3 وعدے کیا تھے اور وہ ایک شرط کیا تھی؟ دیکھیں شرم آ رہی ہے جواب دینے میں. آپ تو ایک منٹ سوال ایک بار اور. میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا ہے 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور ایک شرط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے 3 وعدے پورے کرے گا. شرط ایک ہے. وہ 3 وعدے کیا ہیں اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ ہنٹ میں دیتا ہوں، سورۃ نور آیت نمبر 55. تب بھی نہیں. اچھا اردو میں بتا دے 3 وعدے کیا ہیں. اچھا عربی میں قرآن کی آیت اگر نہیں آتی کوئی حرج نہیں ہے، مجھے 3 وعدے بتا دیں اور ایک شرط بتا دیں. اب ٹھیک ہے. اب الحمدللہ. جی آپ بتائیں گے؟ تیرا نام بتائیں پھر. جمشید بھائی. پہلا وعدہ کیا؟ نہ پہلا وعدہ کیا؟ یہ تو شرط ہے آخر میں. وعدہ کیا ہے پہلا؟ نہ یہ تو شرط ہے. شرط تو ٹھیک ہے، پہلے وعدہ تو بتاؤ نا 3. اللہ تعالیٰ خوف کو عمل میں بدل دے گا. تیسرا ہے، آپ یوں جا رہے ہیں نیچے سے. چلیں یہ جو دنیا میں عذاب کی شکل میں مصیبت ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ تو بدعملی دور ہو جائے گی. چلے ایک یہ وعدہ ہے اور 2 باقی ہیں. آپ نے شرط بھی پہلے بتا دی اور آخری وعدہ بھی بتا دیا. آدھا انعام دے نہیں سکتا. اب جو شروع سے 2 بتائے گا انعام لے جائے گا. کہاں ہے پیچھے؟ وہ آخر والے ادھر والے. آپ اتنی دور بیٹھے ہیں، آواز ادھر سے پہنچا سکتے ہیں؟ آواز تو بتائیں، جواب دیں. آگے نہ آئے ادھر سے. نہیں آگے نہ آئے، ادھر خود بیٹھے ہیں نا. اب ادھر سے مجھے بتائیں. نمبر 1 خلافت کا قیام ہوگا. کون سی خلافت؟ حق خلافت. ٹھیک ہے، پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ جی میں نے کہا دین کی سر بلندی. میں نے کیا کہا؟ اب انعام کیسے کروں گا میں؟ نہیں اس کو کھولتے ہیں. اس میں 3 انعام ہے نا اس میں. نہیں 1 منٹ. آدھا اس نے دیا نا. آدھا انعام. اچھا اور بھی ہے. چلے پھر ٹھیک ہے. چلے جزاکم اللہ. یہ بھی ہے. آپ نے زیادہ جواب دیا، آپ کو پورا دے دیں، لیکن پورا جواب تو دیں. جی پورا جواب دے دیں. دوسرا کیا ہے؟ نہیں آپ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. دین کی سر بلندی نہیں. آپ بتائیں. بارک اللہ. شریعت کا نفاذ ہوگا. کون سا دین، کون شریعت جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ بارک اللہ فیک. اب 3 وعدے اور 1 شرط. ایک شخص مجھے بتائے. ایک شخص کون بتائے گا؟ اکیلا بندہ بتانا چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلا نام بتائیں اپنا. محمد اسلم. جی بسم اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ خلافت قائم کریں گے، حق. دوسرا شریعت کا نفاذ، بدعملی سے نجات. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے میرے بھائی؟ شرک سے توبہ کو. یعبدون لا یشرکون بی شیئا. الحمدللہ. کہاں ہے؟ بولیے. انہوں نے سب سے پہلا ہنٹ دیا ہمارے جمشید بھائی، جزاک اللہ خیر. محمد اسلم بھائی اور ہمارے عبدالعظیم بھائی، پہلوان بھائی ہمارے، یہ ان کو دے دیں. جزاک اللہ خیر. جی بیان کی ہے دیش کے تعلق سے عوام میں کسی کا سوال دے دیں. پہلے خود پوچھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں بتاؤں؟ یہ میں نے پوچھنا تھا. میرے پاس ٹائم کم ہے، 10 منٹ ہے صرف. آپ کے پاس ٹائم ہوگا. بھائی نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں. یہ انعام بھی ہے اس کے لیے. بھائی مجھے سوال کر رہے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نے شریعت کی 3 قسمیں بتائی ہیں، کون سی ہیں؟ میں بتاؤں؟ میں نے بتائی ہیں کہ نہیں؟ سمجھائی ہے نا. اب ابھی بھی میں بتاؤں؟ کون بتائے گا یہ انعام لے لیں؟ سنیں جواب. آپ بتائیں گے؟ آپ کا نام؟ محمد علمان.
ماشاء اللہ نیا نام ہے ماشاء اللہ. شریعت منزلہ بتائیں منزلہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وحی قرآن اور صحیح حدیث یہ منزل ہے. دوسری شریعت مؤولہ کون سی؟ تعویل شدہ شریعت جو علماء کے غلط اجتہادات ہیں. عالم ہے مجتہد ہے اجتہادی غلطی ہوئی عالم جرمدار ہے نہیں اس کو ایک اجر ملے گا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جو غلطی وہ کر بیٹھا ہے وہ شریعت میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ یہ شریعت مؤولہ ہے. تیسری مبدلہ تبدیل شدہ شریعت جیسا کہ اہل بدعت نے کیا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ آپ کا انعام. جزاک اللہ خیر. اور کے سوال کرے گا تو میں پھر اس سے سوال کرتا ہوں. جی 2 انعام باقی ہیں. کسی کے پاس سوال ہے فکر نہ کریں. موضوع بیان کیا ہے اس تعلق سے کسی کے اندر شک ہو شیخ سے پوچھ سکتا ہے. صفائی ہم نے نہیں کرنی. صفائی جو موجود ہے اس کو اپنانا ہے. کون سی صفائی موجود ہے؟ قرآن سے حدیث اور فہم سلف یہ موجود ہے. ٹھیک ہے اس کی طرف ہم نے لوٹ پلٹنا ہے. جاؤ علماء کی طرف آؤ دروس میں بیٹھو سمجھو سنو علم حاصل کرو نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما العلم بالتعلم. علم صرف ایک راہ سے علم حاصل کرنا. کیا ہے؟ علم سیکھنا علم حاصل کرنے سے. یہ تصوف کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے دل سے دوسرے شخص کے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے علم. نہیں یہ تصوف کا طریقہ ہے. جو سلف کا طریقہ ہے جو سنت طریقہ وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے سے جدوجہد کی جاتی ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے. میں نے ایک حدیث بیان کی ہے. یہ بڑی اچھی کتاب ہے آپ نے دیکھی. حدیث بیان کی ہے ابو داؤد کی روایت ہے جس میں ایک ہی حدیث میں مرض بھی ہے اس کا اثر بھی ہے اس کا نتیجہ بھی ہے سبب بھی ہے علاج بھی ہے. 5 چیزیں ایک ہی حدیث میں ہیں. کوئی حدیث مجھے سنا سکتا ہے؟ ترجمہ سنا دے. اگر پوری عربی میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. ترجمہ سنا دے مجھے. ترجمہ بھی نہیں آتا مفہوم سے مجھے بتا دے وہ کون سی مرض ہے. مرض کیا ہے؟ جی 1 منٹ ادھر کو بتانا چاہتا ہے. جی آپ بتائیں. ہیلوں کے ذریعے محرمات کرتے گا. اذا تبیعتم بالعینہ ایک تو حرام کھاتے ہیں براہ راست حرام ہے. اس سے بڑھ کر جرم کیا ہے؟ حرام کھانا ہیلوں سے. ہیلا کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک اچھی شکل دے کر کہ سود کھانے سود کو کہتے ہیں فائدہ ہے. شراب کو کہتے ہیں آب حیات ہے. شراب آب حیات ہے یا آب موت ہے. جی پہلی مرض یہ ہے کہ ہیلوں سے محرمات کا ارتکاب. دوسری مرض کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ جانا اور آخرت کی فکر بھول جانا. ٹھیک ہے یہ نتیجہ ہے. جہاد کب چھوٹا ہے؟ جب ہم نے نافرمانیاں کی ہیں جب دنیا میں مگن ہوئے ہیں جب محرمات کے ارتکاب ہم نے کیا ہے تو فرائض کی ادائیگی بھی ہم سے چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے نتیجہ کیا نکلا؟ نہ نتیجہ بارک اللہ فیک صلی اللہ علیہ ذلن ذلت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اٹھائے گا کون؟ لا ينزعه ہوا اللہ تعالیٰ حتی. اچھا سبب کیا تھا اس کا؟ دین سے دوری. دین سے دوری سبب ہے. علاج کیا ہے؟ واپس دین کی طرف لوٹنا. بارک اللہ فیک. آپ کا نام؟ محمد حسام الدین. بارک اللہ فیک. آخری سوال ہے. جی یہ فرقے کیسے پیدا ہوئے؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. میں نے بتایا ہے نا. کون جواب دے گا اس سوال کا؟ فرقے امت میں کیسے پیدا ہوئے آپ بتائیں گے؟ نام کیا ہے؟ عبدالسمیع. جی بارک اللہ فیک. فرقے کب بنے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا اوپر ابھی آپ کو یاد ہے درس کے آخر میں؟ درس ختم ہو گیا بھائی اب کیا فائدہ اس کا. جزاک اللہ خیر.
چلو میں پکڑ لیتا ہوں. بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. امت میں امت میں فرقے کیسے بنے, کیوں بنے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ اور سلف کی سمجھ مطابق نہیں سمجھا, اس لیے فرقے بنے. ثبوت دلیل جانتے ہیں؟ میں نے بیان کی ہے درس میں, فکر نہ کریں. کون سی واضح حدیث ہے؟ واضح حدیث ہے. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جس پر میں سے کیا مراد ہے؟ وحی. کیا ہے؟ قرآن و صحیح حدیث. وہ اصحابی سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ قرآن حدیث کی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. سمجھ آئی جواب کی؟ بارک اللہ. کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ سمجھ آگے بات کی؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.